اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قومی مزاج جو ہے وہ سسپینس بن چکا ہے کہ جب تک ہم کسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ سنسنی خیزی پیدا نہیں کرتے، سسپینس کریٹ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی ہم چٹپٹی چیزیں کھانے کے عادی ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ چٹپٹا بنا کر جب تک کسی چیز کو پیش نہیں کرتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کا یا اس بات کا مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں چٹپٹا پن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے، بھارت بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اور جس طرح کہ ہمارے ہاں وہ میڈیا چینلز وہاں پر بریکنگ نیوز دے دے کر جو ہے وہ قوم کو نفسیاتی مریض انہوں نے بنایا ہوا کہ وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ بعد میں خبر ہوتی کچھ نہیں ہے، یا اگر خبر ہوتی بھی ہے تو اس کو اس شد و مت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ بالکل پاگل ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشروں کے اندر فرسٹریشن جو ہے اور جو سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے معاشروں کے اندر ہے کہ ہر بندہ اکتایا ہوا نظر آئے گا، آپ کو کاٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آپ کبھی اپنے بارے میں سوچئے گا بیٹھ کر علیحدگی میں کہ ہم جب تک اپنے ریجن یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تھے تو وہاں پر بات پر ہم جھگڑتے تھے، اور وہ جھگڑے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ فرسٹریشن جو ہے وہ ہم پر ہر وقت طاری رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہاں سے باہر آئے ہیں اور یہاں پر آ کر حالانکہ بعض دفعہ کوئی بہت کڑوی بات کہہ دیتا ہے لیکن ہم اس کو ہضم کر جاتے ہیں، اسے برداشت کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فرسٹریشن جو ہے وہ ماحول کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں پر جو ہے گزشتہ دنوں کچھ معاملات ہوئے، اور وہ کوئی معاملات ایسے نہیں ہوئے کہ جو کسی انسان کے پیدا کردہ تھے، یعنی جیسے کہ یہ وبا پھیلی ہے، کووڈ-19 کا جس طرح سے یہاں پر پھیلاؤ ہوا ہے اور یہاں پر انہیں پوری دنیا کے اندر ہوا ہے، تو اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی کہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے تو ان کے پیپر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بعض لوگوں کی ریزیڈنسی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ہم جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، کہ 2-3 مہینے ریزیڈنسی ختم ہونے سے پہلے ہم پاکستان چلے جاتے ہیں تاکہ ہم دورہ کر آئیں، بھارت چلے جاتے ہیں، بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں تاکہ اپنوں سے مل آئیں، اور پھر آ کر ریزیڈنسی کو جو ہے وہ دوبارہ رینیو کروایا جائے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ رینیو کا عمل جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے، تو ہمیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب جو ہے وہ دوبارہ رینیو ہوگا معاملہ۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اس سے پہلے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ دن گزار کر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ہے عالمی وبا صرف پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت ہی میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے فضائی جو سفر ہے وہ معطل ہو کے رہ گیا ہے، یعنی کہیں پر بھی کوئی جو ایروپلین ہے وہ کہیں پر بھی نہیں اڑ رہا، اور اس کی وجہ سے لوگ پھنس کر رہ گئے، اور ان کی نتیجتاً یہ ہوا کہ ریزیڈنسیاں ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر میں کسی دوسروں کو تو نہیں جانتا، لیکن پاکستانی کمیونٹی کو جانتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے اس کیفیت کو بہت ہی سنسنی خیز بنا دیا گیا کہ پاکستانی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالا جائے، ان کو لایا جائے۔ بھائی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہو، خواہ بنگلہ دیش میں ہو، خواہ انڈیا میں ہو، وہ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کوئی قیامت آ گئی ہے؟ اچھا، واپس آنے کا مسئلہ ظاہر بات ہے کہ جہاں پر ساری چیزیں اور ساری سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں، تمام دفاتر بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ میرے پاس ایک ٹکٹ ہوتی ہے میٹرو کی کہ جس کی مدت وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا، تو لہٰذا یہ چیزیں ساری آٹومیٹک ہو رہی ہیں۔ اور یہاں اسپین کی گورنمنٹ نے جو ہے اس کے بارے میں 12 دفعہ کہا کہ ہم ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ پاکستانی جو وہاں پر ایمبیسی ہے اسپین کے اندر، اسی طرح سے انڈیا کے اندر جو اسپینش ایمبیسی ہے، پھر بنگلہ دیش کے اندر جو اسپینش ایمبیسی ہے، ان کی طرف سے یہ یقین دہانی آتی رہی کہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، ہوگا یہ معاملہ۔ لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہم نے ٹی وی پروگرام سجا دیے، اس کے اوپر جو ہے وہ واقعہ کربلا بنا کر اس کیفیت کو پیش کیا جاتا رہا کہ نہ جانے وہاں پر رہنے والوں کو کیا ہو گیا، وہ اب کبھی واپس بھی آ سکیں گے کہ نہیں۔ حالانکہ ایسی کیفیت وہاں پر نہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کو بھی اتنا اطاولہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بین الاقوامی فضا ایسی بن چکی ہے کہ جس کے اندر کوئی چارہ کار نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔
تو لہذا اسپین کی حکومت نے اب اس کے بارے میں واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پرانی ریزیڈنسیوں کے اوپر جو ان کے پاس ہیں، جو ایکسپائر ہو گئی ہیں، ان کو سفر کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اگر کوئی ٹریول ایجنٹ وہاں پر ہمارے ملکوں کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پہلے اسپینش ایمبیسی میں جو ہے اس کی میل کریں، اور وہ جو ہے وہ آپ کے اس سفر کو یقینی بنائیں گے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں، جیسے کہ PIA کی فلائٹ جو ہے وہ یہاں پر چل رہی تھی، وہ بھی بند ہوئی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ایک ایسے جو ہے سانحے کے نتیجے میں بند ہوئی کہ جو پوری دنیا جس سے دو چار ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ فلائٹیں چلائی جائیں، میتوں کو لایا جائے، میتوں کو، بھائی زندہ نہیں جا رہے تو میتیں کہاں سے جائیں گی؟ اور اگر کچھ کارگو سے بھیجی بھی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بہادری کی ہے چودھری نوید صاحب نے بھی، اور کونسلیٹ بارسلونا کے جو ہے کونسل جنرل ہیڈ جو ہیں ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کارروائی ہے کہ اگر انہوں نے کارگو کے ذریعے سے بھی بھیج دی ہیں۔ یہاں پر تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے اس صورتحال کو بہت ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا، بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بیان کیا جاتا رہا۔ پھر ایک 13 مئی کو فلائٹ آ رہی ہے، اور وہ فلائٹ کوئی پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے نہیں چلائی، وہ جو پاکستان کے اندر اسپینش جو لوگ پھنسے ہوئے تھے اور جو امبیسی کا عملہ تھا ان کو یہاں پر لانے کے لیے ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ بند ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہوئی تھی، اب چلی ہے تو فلاں کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ وہ کسی کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اسپینش جو پاکستان کے اندر پھنسے ہوئے تھے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہے، اور اس میں جو پاکستانی آنا چاہے گا بارسلونا یا اسپین تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نئی ٹکٹ خریدے گا۔ یہ مت سمجھے کہ جن کے پاس وہ پرانی ٹکٹیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ پرانی ٹکٹیں لے کر وہ جہاز پر سوار ہو جائیں گے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو ٹکٹ نہیں مل رہی ہے اس کی قیمت تو مجھے معلوم ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا، وہ جو ٹکٹ انہوں نے لے کر یہاں سے گئے تھے اس سے ڈبل ٹکٹ ہے وہ کی قیمت ہے وہ۔ لہٰذا یہ لوگ جو ہے وہی آ سکیں گے کہ جو اس نئی ٹکٹ کو خریدنے کی استطاعت رکھ سکیں گے، اور جو لوگ یہاں سے PIA پر گئے تھے اور وہ وہاں پر پھنس کر رہ گئے ہیں تو ان کے لیے فلائٹیں جب شروع ہوں گی ان کو یہاں پر لایا جائے گا، ان کو یہاں پر لا کر جو ہے وہ چھوڑا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ مسائل جو ہے خدا را اس کے اندر سیاست بازی جس طرح سے ہم کرتے ہیں یا جس طرح سے اس کے اندر ہم جو ہے وہ سنسنی پھیلاتے ہیں، اس سے ہمیں منع رہنا چاہیے اور جو ہے کیفیت کو نارملائز رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے سے جو ہے وہ یہاں کے معاشرے کے اندر بھی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں کہ جی وہ کبھی نہیں آ سکتے یا ان کو لایا جائے، جی حکومت پاکستان ان کے لیے اسپیشل طیارہ چلائے۔ وہ طیارے اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک جو ہے انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو فیڈریشن یا ایسوسیشنز ہے وہ جب تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتی کہ کووڈ-19 کے بعد جو ہے اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جہازوں کے اندر کتنے مسافر بٹھائے جا سکیں گے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے چیک اپ کا جو ہے وہ طریقہ کار۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فلائٹ آ رہی ہے یہ جاتے ہوئے بالکل خالی جائے گی، کسی بھی مسافر کو جو ہے وہ لے کر نہیں جائے گی۔ تو لہٰذا تمام لوگ جو ہے وہ نارملائز رہے اور اپنے حالات اور اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ اور میرے ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو اس طرح کے پروگرام کر کے سنسنیاں پھیلا رہے ہیں وہ بھی ان سنسنیوں سے باز رہیں اور کسی اور طریقے سے رینکنگ لے لیں، کسی اور طریقے سے مقبولیت حاصل کر لیں، لیکن پاکستانیوں کو جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو اور جو یہاں پر موجود ہیں ان کو جو ہے وہ تکلیف اور اذیت دے کر جو ہے وہ ایسا کام نہ کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ تمام حالات نارمل ہوں گے اور انشاءاللہ تمام لوگ جو ہے وہ واپس آئیں گے، اور جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ جن کے ایکسپائر ہو چکے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔